بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل وہ قابل قبول ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، اور جو طریقہ نبی سے نہیں ہے وہ طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا اللہ کی یہ جو نعمت ہمیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو کیا صرف ہم ایک ہی دن اس خوشی کا اظہار کریں؟ حضرت فاطمہ جب اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتی ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چلاتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا۔ یہ حدیث کا الفاظ ہے، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اپنے والد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر کے یہ فرماتی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر جگہ کرتے ہیں۔ ارے وہ شخص ایمان والا ہی نہیں جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، وہ شخص ایمان والا ہی نہیں جو نبی کے دن کو خوشی کا دن نہ مان سکے۔ اگر ہم سال کے 2 دن عید کے سے زیادہ اگر ہم مناتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ کی توہین ہے، رسول کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان برتھ ڈے مناتا ہے یار، کمال کی بات، ہر سال، اور اینیورسری بھی مناتا ہے۔ ہاں آج شادی ہوئی، 1 سال ہو گیا شادی کو، اب خوشی مناؤ۔ ایسے ایسے رسومات کو لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیا ہے، اور اس چیز سے خود انسانی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى في موضع آخر، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس پر، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت اعتبار سے خصوصیت اور اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ خصوصیت اس اعتبار سے ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔
تو کئی اعتبارات سے یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر جو خرافات کیا جاتا ہے اور جس مسائل سے امت دوچار ہو رہی ہے اور جسے باعث ثواب سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے اور سال در سال اس کے اندر میں اضافہ کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سال 2 سال پہلے گلیوں میں کوچوں میں گھوم گھوم کر کے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت نہیں لگایا جاتا تھا، آج یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ اسی طریقہ سے سال 2 سال پہلے گھروں پر ایک ایک جھنڈی لگا دی جاتی تھی اور آج پورے گھر کو جھنڈی سے سجا دیا جاتا، اور نہ سجانے والوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات تراشے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جھنڈی لگائیں؟ کیا محبت کا یہ تقاضا ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہم صرف نبی سے محبت کریں، بقیہ سال کے 11 مہینوں میں محبت نہ کریں؟ کیا اللہ کی یہ جو نعمت ہمیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو کیا صرف ہم ایک ہی دن اس خوشی کا اظہار کریں اور اس دن خوشی نہ منانے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں، یا پھر اسے اس ابلیس کے خانہ میں شامل کر دیا جائے؟ ایسا ہے؟ بلکہ وہ شخص جو ایک دن نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی فرمانبرداری کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، وہ بہتر یا وہ بہتر جو صرف سال کے ایک دن خوشی منا لیتا ہے یا ایک دن غم منا لیتا ہے؟ وہ بہتر؟ تو بہتر ہم ہیں نا، کہ ہم ایک دن نہیں بلکہ سال کے پورے مہینے ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رب العالمین کا احسان اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات بتاؤں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کے درمیان نعمتیں دی ہیں اس کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی کسی نعمت پر اپنے بندوں پر احسان نہیں جتلایا ہے، لیکن ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا احسان جتلایا اللہ رب العالمین نے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نبی رحمت کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی اس کا ذکر اللہ نے احسان جتلا کر کے کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ یہ دیکھیے کتنے احسانات اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کیا، لیکن کسی بھی احسان کو جتلایا نہیں ہے۔ لیکن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مومنین کو عطا کیا اللہ نے تو اس کا احسان جتلایا ہے کہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اس کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ یہ دیکھیے اللہ کے اس احسان کو ہم روز مناتے ہیں، روز مانتے ہیں ہم کہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا ہے جسے اللہ نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر جگہ کرتے ہیں۔ ارے وہ شخص ایمان والا ہی نہیں جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، وہ شخص ایمان والا ہی نہیں جو نبی کے دن کو خوشی کا دن نہ مان سکے۔ ہم مانتے ہیں، خوشی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن اسلام کے اندر میں خوشی منانے کا اور غم منانے کا تصور نہیں ہے، کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر میں۔
اسلام نے خوشی منانے کے لیے اور غم منانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتلایا ہے۔ اسلام میں خوشی کا تصور ہے اور اسلام میں غم کا تصور ہے، یعنی غم زدہ ہونے کا تصور ہے اور خوش ہونے کا تصور ہے، خوشی منانے کا نہیں اور غم منانے کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر میں۔ یہ دونوں فرق ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ فرق ہے، خوشی منانا اور خوش ہونا، اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بیٹا دیا، ہم خوش ہو گئے، خوشی ہوئی ہمیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اسی خوشی کو ہم ہر سال منائیں، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ خوشی منانے کے لیے نبی کی پیدائش کے دن میں بدعت کہتے ہیں، اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ دیکھو اللہ نے کہا نا کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، فلیفرحوا، تو تم لوگ خوش ہو جاؤ۔ ارے اس کا ترجمہ خوش ہو جانے کے ہے، خوشی منانے کے نہیں ہے۔ نبی ہمارے اندر آئے تو ہم خوش ہیں، لیکن خوشی منانے کے لیے اللہ نے نہیں کہا۔ خوشی منانے کے لیے لفظ کا استعمال ہوتا ہے فلیحتفلوا، اور اللہ نے کیا کہا؟ فلیفرحوا۔ اور فرح کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ فرح کی تعریف ہوتی ہے الفرح لذۃ بالقلب بادراک المحبوب، یہ فرح کی تعریف کی جاتی ہے کہ فرح یعنی کہ خوشی ایک تصور ہے، الفرح لذۃ فی القلب۔ فرح کیا ہے؟ ایک لذت ہے جو کہاں حاصل ہوتی ہے؟ دل میں حاصل ہوتی ہے، بادراک المحبوب، کسی محبوب چیز کے پا جانے کی وجہ سے جو انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسے فرح کہتے ہیں۔ تو جب خوشی کا تصور قلب سے ہے تو اس کو عمل میں لانے کے لیے دلیل چاہتا ہے۔ خوشی کا تصور قلب سے ہے، الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب، یہ فرح کی تعریف کی گئی ہے۔ تو قلب میں ہم نے خوشی منائی، ہم خوش ہو گئے ہیں کہ واقعی اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، لیکن خوشی منانے کے لیے، اس کو عمل میں نافذ کرنے کے لیے دلیل مانگتا ہے، اور دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا کہ خوشی منانے اور غم منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے سوائے 2 دن کے، استثناء کر دیا گیا ہے کہ 2 دن آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم بالمدینہ، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام سال کے 2 دنوں میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، یعنی کہ خوشی مناتے ہیں۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، یہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ سال کے 2 دن یعنی کہ کھیلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما هذان یومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ یہ جو 2 دن ہیں ہم جاہلیت میں خوشی مناتے تھے، یعنی کہ کھیلتے تھے، کودتے تھے، اسی لیے ہم آج بھی سال کے ان 2 دنوں میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بہت ہی قابل غور ہے اور بہت ہی بہترین دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن دیے ہیں۔ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیے ہیں۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟
عید الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ عید الاضحیٰ ہے اور یوم الفطر ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو تم کر رہے ہو اس سے بہتر طریقہ اور اس سے بہتر دن خوشی منانے کے اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا۔ ان اللہ قد ابدلکم بہما، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن دیا، اللہ نے دیے۔ اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے اور عید الفطر کے۔ تو اللہ نے 2 دن خوشی منانے کے دیے، اور اگر کوئی شخص تیسری عید مناتا ہے، چوتھی عید مناتا ہے، 5ویں عید مناتا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو اسے عطا کیا ہے اس عطا کی توہین کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو 2 ہی دن دیے، تم نے 2 دن کو قبول نہیں کیا، تیسرا دن نکال لیا، چوتھا دن عید کا نکال لیا، گویا کہ اللہ کی عطا سے تم خوش نہیں ہو۔ اور اللہ نے کس کے ذریعے سے عطا کیا امت محمد کو؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو گویا کہ تم نے نبی کی بھی توہین کی۔ اگر ہم سال کے 2 دن عید کے سے زیادہ اگر ہم مناتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ کی توہین ہے، رسول کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہے ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیا، بہتر دیے۔ تو جب اللہ نے بہتر دے دیا تو تمہیں تیسرا نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ رہا اسلام میں خوشی منانے کا تصور، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہم خوشی منائیں گے۔ اب غم منانے کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ اس کے لیے ایک روایت ہے، وعن عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ کی 2 بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں، حلال کی ضد حرام، حلال کی ضد کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا حلال نہیں ہے؟ کہ ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج، کہ کوئی عورت غم منائے اپنے شوہر کی وفات کا 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ، یعنی کہ 3 دن تک غم منانے کا اس عورت کے لیے جواز کی صورت ہے جس کا شوہر فوت پا گیا ہے۔ اب اس کے ضمن میں مرد بھی آ گیا، تو غم منانے کے لیے، غم منانا بھی کیا ہے؟ ایسے نہیں سینہ کو بھی کرنا ہے، غریبان چاک کرنا ہے، اس کی توضیح دوسری حدیث کے اندر میں۔ تو غم منانے کا تصور ہے فوق 3 لیال الا علی زوج، اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ 3 دن سوگ منائے گی، اس کے بعد اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں غم منانے کا اور خوشی منانے کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ تصور ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی تصورات ذہن کے اندر میں اٹھتے ہیں وہ باطل ہے۔ ایک روایت کے اندر میں یہ آتا ہے کہ عورت غالباً 4 مہینہ اپنے شوہر کی وفات پر سوگ منا سکتی ہے، لیکن اس روایت کے اندر میں جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے اس میں 3 دن کے الفاظ ہیں، تو وہ 4 مہینہ 10 دن کی وہ عدت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات اگر وہ عدت میں ہے تو وہ غم میں، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو اسلام میں خوشی منانا اور غم منانا یہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتلائی گئی ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ آج ہم جو خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں نا، برتھ ڈے مناتے ہیں نا، ہاں، اس فتنے میں اہل حدیث بھی مبتلا ہے۔ اس فتنے میں آج کل کا جو نوجوان اہل حدیث ہے نا، وہ دین کو بھی ماڈل بنانا چاہتا ہے اور اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے برتھ ڈے منا لیتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا، انسانی ذہن کو اتنا غلام بنا دیا لوگوں نے کہ انسان کو کی جو سوچ ہے اس کو باندھ کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے اگر 60 سال زندگی دی
تو 1 سال جب گزر گیا تو کم ہو گیا نا. تو انسان کی زندگی کم ہو جائے اور پھر وہ خوش ہوتا ہے نا. غضب کی بات ہے کہ کوئی انسان موت کے قریب پہنچ گیا اور خوشی منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے نا. ایسا ہی ہے جیسے کسی قیدی کو حکومت نے یہ کہہ دیا کہ کل صبح تمہیں پھانسی دی جائے گی اور وہ کیک کاٹ کر کے خوشیاں منائے. بے وقوفی وہ کہے گا نا. ارے جس کی موت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں مل چکا ہے وہ خوشی منا رہا ہے. تو انسان برتھ ڈے مناتا ہے یار, کمال کی بات, ہر سال, اور اینیورسری بھی مناتا ہے. ہاں آج شادی ہوئی, 1 سال ہو گیا شادی کو, اب خوشی مناؤ. ایسے ایسے رسومات کو لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیا ہے, اور اس چیز سے خود انسانی زندگی متاثر ہو رہی ہے. پیسہ نہیں ہے تو قرضہ لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ارے خوشی منانا ہے, نہیں تو دوست کیا کہیں گے, ارے تم نے اینیورسری نہیں منائی یار, تم نے باہر پارٹی نہیں دی. اب اپنی عزت کو بحال رکھنے کے لیے قرض اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے قرضے کو زندگی بس سدھاتا رہتا ہے, چکاتا رہتا ہے. یہ حالات انسانی زندگی کے ہو چکے ہیں. بہرحال غم منانے کے لیے 3 دن کی جو حدیث کے اندر قید ہے, اور خوشی منانے کا جو تصور اسلام میں ہے وہ 2 دن ہے, وہ عید الاضحیٰ ہے اور یوم الفطر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کی یوم پیدائش پر اگر ہم خوشی منا لیں تو کیا قباحت ہے؟ قباحت ہے نا. ہم اسے دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں. کسی صاحب نے اعتراض کیا کہ ہر سال کعبۃ اللہ کو دھویا جاتا ہے, پھر اس میں عطر لگایا جاتا ہے, تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ارے تاریخ پڑھو, قرآن پڑھو. یہ بھی قرآن میں انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور خود نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کعبہ کو عطر سے معطر کرتے تھے. تو اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ عید میلاد النبی منانے کا تمہارے پاس کون سا تصور ہے؟ اور بدعت جو ہوتی ہے, جو اسلام سے پرے ہے, وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے, ایک حال پر قائم نہیں رہتی. لیکن سنت ایک حال پر ہمیشہ قائم رہتی ہے. سنت سنت ہی رہے گی, اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منع کرنے کی دلیل لاؤ, تو بھائی نماز میں 2 رکوع کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل منع نہیں ہے, تو 2 رکوع کرنا. نماز میں تم 2 رکوع کرنا, اس کے منع کی دلیل نہیں ہے. کمال ہے نا. ایسی ایسی دلیلیں دیتے عقل کو, یعنی عقل کا کوڑا انسان ہے, اس کو کہا جا سکتا ہے. عمل وہ قابل قبول ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو, اور جو طریقہ نبی سے نہیں ہے وہ طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کر دے اسے رک جاؤ. تو رسول نے ہمیں نہیں کہا کہ ہماری پیدائش کے دن خوشیاں منانا. اگر نبی اپنی پیدائش کے دن خوشیاں مناتے تو ہم بھی مناتے ہیں, لیکن ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. امام احمد نے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ کون ہیں. ہم دیکھیں گے نا کہ میلاد النبی منانے کے لیے ہمیں ہمارے سلف سے کیا دلیل ملتی ہے. امام احمد اس روایت کو نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الناس خیر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والذین معی, میں اور جو میرے ساتھ ہیں. صحابہ کی تعریف, انا والذین معی, یہ بڑا پیارا جملہ ہے. معی میرے ساتھ ہے. صحابہ کرام کی مع کے ذریعے سے جو تعریف اللہ نے کی ہے کمال درجے کی. مطلب یہ ہے کہ یہ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ
میرے بعد جو ہے میرے ساتھ جو ہیں یہ میرے دکھ میں بھی ساتھ ہیں، میرے سکھ میں بھی ساتھ ہیں، میرے جنگ میدان میں بھی ساتھ ہیں، میری مسجد میں بھی ساتھ ہیں، یعنی کہ زندگی کے کسی مرحلے میں یہ میرے ساتھ سے جدا نہیں ہوتے۔ انا والذین معی۔ اللہ نے سورہ فتح کی آخری آیت جس میں صحابہ کی تعریف کی گئی ہے وہاں بھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام، ہے نا، غضب کی جماعت تھی۔ صحابہ کی تعریف اللہ رب العالمین نے جو کی ہے وہ کافی ہے۔ ہم اور آپ صحابہ کی تعریف میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک تعریف بتاتا ہوں جو اللہ نے ان کی ہے، سورہ حجرات میں کی ہے، کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ بیٹا سے، بیٹی سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، یا کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے۔ اور محبت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کیسے سمجھے گا لوگ کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی محبت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یہ جو روئے زمین کی ایسی جماعت ہے کہ اسے باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی بعد میں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ لوگ ایسے ہیں جنہیں ایمان سے محبت ہو گئی ہے، ایمان سے محبت ہو گئی ہے، اب ایمان کے لیے کسی بھی قربانی کو دینے کو تیار ہیں یہ لوگ، ایمان سے محبت ہے نا۔ سب سے الگ لوگ یہ صحابہ کی جماعت، سب سے الگ جماعت۔ حضرت صہیب کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ جا رہے تھے تو نبی تو موجود تھے مکہ کے اندر۔ نبی ہجرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم لوگ آپ جا سکتے ہو، راستے بہتر ہیں، استوار ہے برابر۔ تو حضرت صہیب بھی اپنا رخت سفر باندھا کہ چلو بھائی اب نکلتے ہیں۔ تو مکہ والوں نے پکڑ لیا، صہیب کہاں؟ جب تم مکہ میں آیا تھا تو نہایت ہی حقیر اور فقیر انسان تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور تو نے مکہ میں رہ کر کے بہت سارا مال کمایا ہے، اب کیا کرے گا؟ تو چاہتا ہے کہ میں مال بھی لے جاؤں اور خود بھی چلا جاؤں؟ اتنی آسانی بات ہے؟ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ اگر میں مال چھوڑ دوں تو کیا میں اپنی جان لے کر کے ہجرت کر سکتا ہوں؟ کہاں؟ تو حضرت صہیب نے پورا مال مکہ والوں کے حوالے کر دیا، ہے نا۔ حبب الیکم الایمان، ایمان سے محبت تھی جبھی تو زندگی کا سرمایہ حوالے کر دیا، اور مدینہ پہنچ گئے ایک دم خالی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نفع کا سودا کر کے آیا ہے حضرت صہیب نے، نفع کا سودا ہے، نفع کا سودا نا، دنیا بیچ کر کے آخرت خرید لی، اس سے بہترین سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں صحابہ کی جماعت۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا نبی کی میلاد صحابہ نے منائی کہ نہیں منائی؟ اسی حدیث کے اندر میں ای الناس خیر، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون لوگ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا والذین معی، سب سے بہتر لوگ میں اور میرے ساتھ جو ہیں، یعنی کہ صحابہ کی جماعت۔ آگے فرمایا ثم الذین علی الاثر، اس کے بعد وہ جو ان کے اثر پر ہیں، اس کے بعد فرمایا ثم الذین علی الاثر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ جو اس کے اثر پر ہے۔ اس کے بعد نبی خاموش ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کا خاموش ہو جانا گویا کہ کأنہ رفض من بقیہ، کہ گویا کہ باقی کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ فرما دیا، رفض، ریجیکٹڈ۔ ثم کأنہ رفض من بقیہ، یعنی باقی کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا، آپ نے نام ہی نہیں لیا باقی کے لوگوں کا۔ تو سب سے بہترین تین زمانے کے لوگ ہو گئے، خود نبی اور صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد کے لوگوں کا نام ہی نہیں لیا اللہ کے رسول نے۔ اور اسی کو ہم سلف کہتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں۔ اثر سمجھتے ہیں نا؟
آپ کے ہاتھ پر اگر کسی قسم کی کوئی سیاہی لگ جائے اور آپ نے اسے زمین پر یا دیوار پر مارا اور ٹھیک اسی جگہ ہم نے بھی اپنے ہاتھ مارا، یہ ہے اثر پر چلنا، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر بھٹک گئے تو ہم نے اس اثر پر کام نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کے قدم پر صحابہ کا قدم اور صحابہ کے قدم پر تابعین کا قدم اور تابعین کے قدم پر تبع تابعین کا قدم. مثال کے طور پر سمجھایا گیا سمجھانے والے نے کہ مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے، تو لائٹ سے قریب جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ روشن ہے. تو لائٹ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے ہدایت کا نور دے کر کے بھیجا تھا، ہدایت کی روشنی لے کر کے آئے تھے اللہ کے رسول، اور مکہ کی تاریکیوں میں روشنی جگمگا گئے. تو یہ لائٹ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عقل کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور اس سے جو قریب لوگ ہیں یعنی کہ صحابہ، یہ سب سے زیادہ روشن لوگ ہیں جو سب سے زیادہ روشنی حاصل کی. پھر روشنی کا دائرہ جیسے جیسے نیچے آتا ہے روشنی کم ہوتی جاتی ہے، تو صحابہ سب سے زیادہ روشن پہ، پھر اس کے نیچے جب آئے تو تابعین کا دور آئے تو روشنی تھوڑی کم ہو گئی، پھر اس کے بعد جب روشنی نیچے آتی ہے یعنی کہ تبع تابعین کے زمانے تو روشنی اور کم ہو گئی، اس کے بعد تو اندھیرا ہی ہو جاتا ہے نا. یہ ہے ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر. اور ان تینوں زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش نہیں منائی گئی، اور راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا. تو ریجیکٹ کیے گئے لوگوں کے ایجاد کردہ رسومات پر ہم کیوں عمل کریں؟ ہم کیوں عمل کریں؟ عمل تو ہمیں اس پر کرنا ہے، نبی کے طریقہ پر. اگر نبی کا طریقہ نہیں ملا صحابہ کے طریقے پر، نہیں ملا صحابہ کا تابعین کے طریقے پر، نہیں ملا تبع تابعین کے طریقے، بعد کے لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی پیروی کریں؟ اور یہ اتنی ہی اہم بات ہوتی عید میلاد النبی منانا، تو صحابہ سے زیادہ محبت کسی نے کی ہے؟ کسی نے کی ہے؟ صحابہ سے زیادہ محبت اس وقت زمین پر نبی سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی قیامت تک نہیں کر سکتا. محبت کی ایک مثال دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں محبت کرتا، اپنی جان. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تم ابھی مکمل ایمان والے نہیں ہو جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اس کے بعد فوراً حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن عمر، اب عمر تم مکمل ایمان والے ہو گئے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی نظر میں نبی کی محبت سب سے زیادہ محبوب ہو، تب مومن ہوں گے آپ. الحمدللہ جماعت اہل حدیث اللہ کے رسول سے ایسے ہی محبت کرتی ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ویسی محبت جیسی محبت کرنے کا طریقہ خود نبی نے سکھایا ہے، ایسی محبت ہم کرتے ہیں. تو یہ ہے، تو 3 ادوار میں نبی کی یوم پیدائش کا ثبوت نہیں ملتا. اب بات یہ رہ گئی کہ نبی کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور نبی کی تاریخ وفات کیا ہے. بیشتر کتاب اگر آپ سیرت کی پڑھیں تو اس کتاب میں نبی کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول لکھی گئی ہے. سیرت کی سب سے مشہور کتاب میں سے ایک الرحیق المختوم، یہاں بھی نبی کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول لکھی گئی ہے. لیکن ایک کتاب ہے علامہ سہیلی کی الروضۃ الانف، اس کتاب میں علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ نبی کی تاریخ وفات متعین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول. نبی کی تاریخ وفات
متعین ہے، اور وہ کون ہے؟ 12 ربیع الاول۔ لیکن نبی کی تاریخ پیدائش میں بے شمار اختلاف ہے، بے شمار اختلاف ہے۔ لیکن ایک کتاب ہے السیرۃ النبویہ، یہ علامہ عماد الدین ابن کثیر کی ہے، جو صاحب مفسر تفسیر ابن کثیر، انہوں نے نبی کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے السیرۃ النبویہ، اور اس السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے وقت کا بہت بڑا محقق اور بہت بڑا محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کی تاریخ پیدائش پر بیان ہونے والی جتنی بھی روایت ہے، تمام کی تمام روایات مجروح ہے۔ ایک روایت ہے جو امام مالک کی سند سے آتی ہے، اور وہ ہے 8 ربیع الاول۔ یہ علامہ البانی کی تحقیق ہے السیرۃ النبویہ میں۔ باقی اہل حدیثوں کے اکثر سیرت کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے نبی کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول لکھی ہے، اور یہی امت کے اندر زیادہ مشہور ہے بنسبت 8 ربیع الاول کی۔ لیکن یہ جو 8 ربیع الاول والی بات ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے، اور یہ سند امام مالک سے آتی ہے، اس لیے اس سند کے اندر میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو انہوں نے 8 ربیع الاول لکھی ہے نبی کی تاریخ پیدائش۔ لیکن ہمارے یہاں جو خوشی اور غم منانے کا تصور ہے، وہ کب ہے؟ خوشی کب مناتے ہیں ہم؟ 12 ربیع الاول کو۔ اور علامہ سہیلی نے لکھا کہ نبی کی تاریخ وفات متعین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ ہے 12 ربیع الاول۔ اب اندازہ لگا لیں کہ آپ نبی کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا پھر نبی کی یوم پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ نبی کی وفات پر کس نے خوشی منائی؟ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتے، یہ ابلیس ہیں۔ اب کون ہے؟ ہم تو نہیں کہتے ابلیس تم ہو، لیکن ہاں نبی کی وفات پر ابلیس نے ضرور خوشی منائی تھی، یہ ہم ایسے نہیں کہتے۔ جب بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد جب قریش کے قبائل نے دار الندوہ میں ایک کمیٹی بنائی تھی، وہاں میٹنگ جب کی تھی کہ بھائی سارے کے سارے صحابہ تو مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اب کیا کیا جائے؟ ہمیں تو جان کا بھی خطرہ ہے اور مال کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس میٹنگ کے اندر میں بڑے بڑے رؤسائے مکہ حاضر ہوئے، ابو البختری ابن ہشام، ابو جہل، نضر ابن حارث، امیہ ابن خلف، بڑا بڑا نام جو مکہ کے کافر تھے، ان میں ایک ابلیس بھی شامل ہوا تھا، ابلیس بھی شامل ہوا تھا اس میں، اور اس کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ یہ بھی اس محفل میں شامل ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا تمام لوگوں کی رائے کو کاٹ کر کے ابو جہل کی رائے کو اس نے صحیح ٹھہرایا، اور وہ رائے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ یہ رائے ابو جہل کی تھی، اور یہی رائے اس ابلیس کی بھی تھی۔ تو نبی کی وفات پر خوشی کس نے منائی؟ ابلیس نے منائی۔ اب تم منا رہے ہو، اپنا ٹھکانہ کہاں ہے وہ فیصلہ تم کر سکتے ہو، ہم نہیں کہہ سکتے۔ 12 ربیع الاول اس دن کیا ہوا؟ اس دن تو مدینہ میں سناٹا چھا گیا تھا۔ 5 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ مدینہ میں اس دن سناٹا تھا۔ ربیع الاول سے پہلا مہینہ کون سا آتا ہے؟ نہیں معلوم؟ ربیع الاول سے پہلے والا مہینہ نہیں معلوم۔ مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں معلوم۔ غضب کی بات ہے۔ جنوری فروری خوب یاد ہوگا۔ اسلامی سال کا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، اور ربیع الاول سے جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے سفر کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر کے مہینے میں ایک صحابی کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے، وہاں آپ کو بیماری لاحق ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں جنازے کے بعد، تو 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ جب وہاں سے آتے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تو تم مجھے غسل دینا، اور تم مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ یہ نبی کا جملہ ہے۔
یہ نبی کا جملہ ہے حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ تو دعا ہی کرتے ہیں کہ میں چلی جاؤں جلدی سے تاکہ آپ میری جگہ دوسری سوتن لے آئیں. یہ حضرت عائشہ کا جملہ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ حدیث کے جملے ہیں. ہم تو جانتے ہی ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول کہ جب بیماری کی ابتدا ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی، سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ سے مذاق بھی کیا، استہزاء بھی کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو وہ تکلیف لاحق ہوئی. وفات سے 5 دن پہلے یعنی کہ بدھ کے دن نبی کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ اس وقت کو امت کے درمیان بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت طاری ہوئی، کہ میں نے حدیث کے الفاظ ہیں ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا ہے. اب ماتا کا ترجمہ تم بتاؤ کیا کریں گے ہم. نبی پر جب موت کی کیفیت طاری ہوئی تو مجھے فخر ہے کہ اللہ کے رسول کی باری ہمارے یہاں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے ڈھوڑی اور میرے سینے کے بیچ میں تھا. موت کی شدت کو بیان کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا. بخار کی اتنی شدت تھی کہ آپ بار بار اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اسے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اللہ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی میں میری مدد فرما. موت کی سختی کو نبی نے بھی محسوس کیا ہے. تو یہ حال تھا اس وقت جب اللہ کے رسول پر یہ کیفیت طاری تھی. آپ سمجھتے ہیں حضرت عائشہ پر کیا کیفیت تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو میں نے موت کی شدت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی کے اوپر جو موت کی شدت تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد سے اگر کسی کے موت کی سختی کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سختی کچھ بھی نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ میں نے اپنی نظروں سے اپنے نبی، اپنے محبوب کی موت کی شدت کو دیکھا. اتنی پریشان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے، صرف اختصار کے ساتھ اپنی بات کو لے چلتا ہوں. اہل بیت کا نام لے کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والوں اور اپنی روٹیاں چمکانے والوں، سنو، جس دن نبی کی وفات ہوئی اس دن نبی کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اس لیے کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ جب اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتی ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چلاتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا. یہ حدیث کا الفاظ ہے، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف. اپنے والد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر کے یہ فرماتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو پریشان میں دیکھ کر کے، چونکہ بیٹی پریشان تو باپ پریشان ہے نا، کلیجہ کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی، اے میری بچی، غم زدہ نہ ہو، تکلیف زدہ نہ ہو، آج کے بعد سے تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے. لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم. حضرت فاطمہ کی یہ کیفیت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں، یہ اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، یہ بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر جاتے ہیں، وہ الفاظ ہے نا، حدیث کی ایک ایک لفظ کو صحابیہ نے محفوظ کیا ہے، ام المؤمنین نے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک لفظ. اللہ کے رسول کے ہاتھ اونچے تھے نا، اللہم بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی، زمین پر ہاتھ.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت میرے سامنے ہوئی ہے، اور نبی کا جملہ یہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے جب گھر آتے ہیں تو حضرت فاطمہ بلاتی ادھر آؤ، اور کہتی ہیں کہ تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کر لیا ہوگا کہ تم نے نبی کے جسم پر مٹی ڈالی ہوگی۔ یہ تکلیف کی حد ہے، یہ یعنی تمہارے دل نے یہ گوارا کیسے کیا ہوگا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالی ہوگی۔ ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیات ہے حضرت فاطمہ کی، وہ کیفیت ہے حضرت عائشہ کی۔ جس دن تم خوشیاں مناتے ہو، جس دن تم نارنگیاں چلاتے ہو، جس دن تم لائٹنگیں کرتے ہو، جس دن تم پورے میں ناچ گانا اور قوالیاں کرتے ہو، اس دن صحابہ اور صحابیات کا یہ حال ہے۔ پورے مدینہ کے اندر میں غم اور سناٹا چھایا ہوا تھا، آج تم خوشیاں منا رہے ہو۔ صحابہ کرام کے ہوش ایک دم ہوش کھو چکے تھے، ایک دم ایسے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے سر پر پرندہ بھی بیٹھ جائے تو کوئی فرق نہ پڑے، بت بن گئے تھے ایک دم، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور وہ عمر جس نے زندگی میں کسی بھی میدان جنگ میں کبھی کانپا نہیں، کبھی ہوش نہ کھویا، جس نے زندگی میں کبھی کسی فیصلہ لینے پر کبھی نہیں ڈگمگایا، وہ عمر اس دن اپنی تلوار نکال کر کے یہ اعلان کرتا پھر رہا کہ جو بھی یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے یہاں سے وہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں چکر لگا رہے ہیں حضرت عمر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں کہ بڑی کیفیت ہے، صحابہ کرام ایک دم بت بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر کی یہ کیفیت ہے۔ آپ نے کہا عمر بیٹھ جائے، اجلس یا عمر۔ عمر نے کہا کہ نہیں میں نہیں بیٹھوں گا۔ 2-3 مرتبہ حضرت ابو بکر فرماتے بیٹھ جا، لیکن نہیں بیٹھوں گا میں۔ کیفیت ہے یہ حضرت عمر کی، وہ آدمی جو زندگی میں کبھی نہیں ڈگمگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد اس طریقے کا حواس باختہ ہو گئے، کیا بول رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن امت کی ذمہ داری اگر کوئی نبھا سکتا ہے وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، ممبر پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو سارے صحابہ ابو بکر کو چھوڑ کر کے، یہ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف مائل ہو گئے، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا وَاعْلَمُوا، لوگوں جان لو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تم میں سے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ لوگ جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ حی ہے، یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اللہ پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی۔ یہ جملہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی کے بعد خلافت کی ذمہ داری اگر کوئی سنبھال سکتا تھا تو وہ صدیق اکبر ہے، جو اس نازک مرحلے کو بھی کنٹرول کر لیا۔ اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جب ابو بکر صدیق اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، ابو بکر صدیق عمر فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ یہ آیت ابو بکر پر نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، تلوار چھوٹ گئی، اور آپ سمجھ گئے کہ نہیں واقعتاً اللہ کے رسول اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ام ایمن کا حال یہ تھا، رو رہی ہیں۔ صحابہ پوچھتے کیوں رو رہی ہیں؟ بتاتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ ہمارے درمیان سے نبی چلے گئے، اس لیے رو رہی ہوں کہ اب زمین پر جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ صحابہ صحابیات کی کیفیات یہ ہیں۔
اس طریقے سے سنبھالا ہے صدیق اکبر نے. اور وہ جو بات صدیق اکبر کی ہے اس پر ایک باریک بین نے ایک بات بتائی ہے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے یہ بات صدیق اکبر نے کیوں کہی ہے. وہ باریک باتیں آپ ضرور یاد رکھیں. وہ بات یہ ہے کہ آخر اللہ کی صفت کا ذکر کرنے کا کیا مطلب تھا ابو بکر صدیق کا. جب اس پر تحقیق کی گئی، دیکھا گیا باریک سے، تو پتہ یہ چلا کہ اس لیے حوالہ دیا گیا اللہ کی صفت حی کا کہ ہمیشہ زندگی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. اور اگر کوئی شخص نبی کو زندہ سمجھ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی صفت حی میں نبی کو شامل کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الصفات ہو گئی. اور اس توحید کو صدیق اکبر کی باریک نظری نے پکڑا تھا جو کسی نے نہیں پکڑا. ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. باقی جتنی بھی مخلوقات دنیا میں آئی ہے تمام کے اوپر میں موت طاری ہونی. تو محترم ناظرین، یہ وہ کیفیات تھی جو میں نے آپ کو ذکر کی، جو 12 ربیع الاول کو آج جو ہم لوگ ادھم مچاتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں حدیث کے آئینے میں، قرآنی آیات کے آئینے میں کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کس کے اوپر میں لعن تان کر رہے ہو. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، اور اسلام کو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے اس کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.